اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہان کا خالق و مالک ہے، اور بے شک وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ لاکھوں کروڑوں بلکہ انگنت درود و سلام ہو اس محسن انسانیت پر جو وجہ تخلیق کائنات اور نور مجسم ہیں، جس نے انسان کو ذلت اور پستی سے نکال کر عرفہ و اعلیٰ مقام عطا کیا، اور جن کی تعلیمات میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل بلکہ انسانیت کی عظمتوں کا راز پوشیدہ ہے، جن کی ذات سے محبت تکمیل ایمان ہے، جن کی سیرت و خصلت کا نام ہی قرآن ہے، جن کی مدحت و توصیف خود اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اور جن کی عظمت کے پرچم دنیا میں ہی نہیں بلکہ عرش کے اوپر بھی ملائکہ لہرا رہے ہیں۔ اسی پاک ذات اور بے مثال کی بارگاہ میں اور آپ کی تعلیمات دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے چینل امت کا بھلا، جو کہ دین اسلام کی خدمات میں رات دن کوشاں ہے، پروگرام شریعت کے اجالے لے کر میں آپ کا میزبان شاہد قادری آ رہی آپ ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ناظرین محترم میرے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جناب محترم افضل عطاری شاذلی، جو کہ آپ کے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچائیں گے۔ تو ناظرین محترم، پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں حسب عادت آپ تمام دیکھنے والوں سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل امت کا بھلا کو سبسکرائب کریں، اور اس سے دنیا بھر میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور دین اسلام کی تبلیغ میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ناظرین محترم، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہمارا جو موضوع تھا وہ نماز کے اوپر یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ نے نماز کے شرائط جو کہ 6 ہیں، اور نماز کے فرائض جو کہ 7 ہیں، وضو کے فرائض جو کہ 4 ہیں، اور غسل کے فرائض جو کہ 3 ہیں، اور تیمم کے مسائل کے اوپر بھی جناب محترم مفتی افضل قادری شاذلی مدنی سے گفتگو ہوئی، اور آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں، آسان انداز میں تفصیل کے ساتھ یہ مسائل آپ تک پہنچائے۔ تو ناظرین محترم، اسی سلسلے کو اور اسی موضوع کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جناب محترم مفتی افضل شاذلی مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور حضرت طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ خیریت سے ہیں؟ آپ خیریت سے؟ اللہ کا احسان ہے۔ حضرت پہلا سوال آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ نجاست غلیظہ و خفیفہ کون کون سی ہیں، یعنی کچھ مثالوں سے ہمارے ناظرین کو آسان الفاظ میں سمجھا دیجئے تاکہ اس مسئلے کو بھی ہمارے ناظرین سمجھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے نجاست
کے بارے میں سوال ہوا تھا کہ نجاست حقیقیہ ہے جی جی اس کی کتنی قسمیں ہیں. تو نجاست حقیقیہ کے حوالے سے ہم نے جو فقہا نے اقسام اس کی بیان فرمائی ہیں، دو اقسام ہیں، دو قسمیں ہیں، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ. نجاست غلیظہ یعنی جس کا حکم سخت ہے، بڑی نجاست آپ کہہ لیجیے، اور نجاست خفیفہ جس کا حکم ہلکا ہے ٹھیک غلیظہ کے مقابلے میں. تو نجاست غلیظہ جو ہے وہ اس کی تعریف یہ ہے کہ انسان کے بدن سے جو ایسی چیز نکلے جو وضو یا غسل لازم کر دے تو وہ نجاست غلیظہ ہے، جیسے پاخانہ، پیشاب ٹھیک وغیرہ. اب جو ہے وہ اس کے علاوہ خشکی کے ہر جانور، خواہ وہ حلال ہو یا حرام، اس کا بہتا خون، ٹھیک مردار کی چربی اور گوشت، یہ بھی جو ہے نجاست غلیظہ ہے. غلیظہ میں تو اب جو ہے وہ نجاست غلیظہ کی قسمیں ہم نے یعنی اس کی تعریف بیان کی اور اس کے حوالے سے کچھ مثالیں دے دی. جیسے اسی طریقے سے حرام چوپائے کا پیشاب اور پاخانہ، جو حرام جانور ہیں ٹھیک ان کا پیشاب اور پاخانہ، گوبر، لید وغیرہ، یہ سب، اور جیسے کتا، شیر، لومڑی، بلی، چوہا، گدھا، خچر وغیرہ، تو ان کا جو ہے پیشاب اور لید، پاخانہ وغیرہ، یہ سب نجاست غلیظہ ہے. اسی طریقے سے حلال چوپائے، گائے، بھینس، بکری وغیرہ جو ہے، ان کا پاخانہ، گوبر، لید وغیرہ، یہ نجاست غلیظہ ہے. اونٹ کی مینگنی وغیرہ جیسے، ٹھیک گوبر، لید وغیرہ. اچھا، ان کے پیشاب کے حوالے سے جو ہے وہ جو حلال جانور ہیں، گائے، بھینس، اونٹ وغیرہ، تو ان کا پیشاب نجاست خفیفہ میں آتا ہے. ان کا ٹھیک گوبر، لید، مینگنی وغیرہ جو ہے یہ ٹھیک نجاست خفیفہ غلیظہ ہے. میں اب رہی بات نجاست خفیفہ کی، تو خفیفہ جو ہے وہ جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ حلال چوپائے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، جیسے گائے، بھینس، بکری، اونٹ وغیرہ، ان کا پیشاب، اسی طریقے سے گھوڑے کا پیشاب، یہ جو ہے نجاست خفیفہ ہے. خفیفہ میں ایسے ہی حرام پرندے جیسے چیل، کوا وغیرہ، ان کی بیٹ، ٹھیک یہ بھی نجاست خفیفہ ہے. ٹھیک تو یہ نجاست خفیفہ کی مثالیں میں نے عرض کی یہ اس حوالے سے، ٹھیک کیونکہ اس کی آپ نے سوال بھی یہی پوچھا تھا کہ ٹھیک ان کی تعریف اور مثالیں. ٹھیک. تو ناظرین محترم، جناب مفتی صاحب نجاست غلیظہ اور خفیفہ اس کو بڑی ہی تفصیل کے ساتھ انہوں نے جس انداز میں بیان کیا، بہت آسان، مطلب میں کہوں گا الفاظوں میں آپ کی مطلب جو ہے نا سماعتوں کی نظر کیا تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے سمجھ میں آپ کی گفتگو نہ آئی ہو، اور اگر نہ بھی آئی ہو تو آپ ہمارے کامنٹس باکس میں مطلب جو نا سوال کر سکتے ہیں، اور اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اس کا آپ کے سوال کا جواب پہنچا دیا جائے گا. تو ناظرین محترم، ان مسائل کو جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کیجیے، اس کا جاننا بہت ضروری ہے. اگر اللہ نہ کرے ہم ناپاک کپڑوں میں نماز اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو آپ خود ہی سوچئے اس رب کی بارگاہ میں اس حالت میں اگر ہم نماز پڑھیں گے اور ہم مسائل سے واقف ہی نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا. ان چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہے کہ نجاست غلیظہ کیا ہے، خفیفہ کیا ہے، یہ کپڑے کس طرح پاک کیے جاتے ہیں اور کس طرح مطلب جو ہے نا وہ ناپاک ہو جاتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ ہمارے چینل امت کا بھلا اور اس کا جو پروگرام ہے شریعت کے اجالے، آپ اسے دیکھتے رہیں. تو آئیے اب ہم اپنے اگلے
دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں. تو سوال یہ ہے، تو توجہ کے ساتھ آپ میرے سوال کو سماعت فرمائیں گے کہ نجاست غلیظہ و خفیفہ کا حکم بھی بیان فرمائیے کہ ان کے جسم وغیرہ پر لگ جانے کی صورت میں نماز کا کیا حکم ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ جی نجاست غلیظہ اور خفیفہ اگر نمازی کے جسم کپڑوں وغیرہ پہ لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے. تو چونکہ نجاست جو ہے یہ جیسے عام طور پر سفر وغیرہ کرنا ہوتا ہے اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں تو نجاست سے بچنا ٹھیک دشوار ہوتا ہے. نجاست عام طور پر کچھ نہ کچھ بدن پہ کپڑوں پہ آئی جاتی ہے اور فوری طور پر اس کا انتظام نہیں ہو پاتا کہ اس نجاست سے جسم کو یا کپڑوں کو پاک کیا جائے. تو اس میں مطلب حرج واقع ہوتا ہے، انسان تکلیف میں آ جاتا ہے فوری طور پہ صاف کرنا اس کے لیے یہ سمجھ لیجئے کہ دشوار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو شریعت نے کچھ مقدار ان نجاستوں کی وہ معاف رکھی ہے ٹھیک کہ اگر تھوڑی بہت مقدار جسم پر یا کپڑوں پر لگی رہ جائے تو کچھ مقدار کو شریعت نے معاف رکھا ہے. معاف فرمائیں. تو نجاست غلیظہ اور خفیفہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ نجاست غلیظہ یہ بڑی ناپاکی یعنی جس کا حکم سخت ہے، ٹھیک اور نجاست خفیفہ یہ چھوٹی ناپاکی جس کا حکم ہلکا ہے. تو نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا بدن پر 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے. ٹھیک 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو پاک کرنا فرض. فرض. اور اگر 1 درہم کے یعنی 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے. ٹھیک ہے. بغیر پاک کیے اگر نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی. اور نماز کو اگر ہلکا جانا، ٹھیک نماز کی کوئی اہمیت ٹھیک ٹھیک. پڑھنے والے کے نزدیک نہیں ہے تو پھر یہ کفر تک معاملہ چلا جائے گا. اللہ اکبر. تو جان بوجھ کے نماز پڑھنا اس صورت میں یعنی سخت حرام اور گناہ ہے. اور اگر 1 درہم کے برابر کپڑوں پر لگی ہے تو پھر اس کا پاک کرنا جو ہے یہ واجب ہے. 1 درہم کے برابر ہے اگر تو اس کا پاک کرنا واجب ہے. اور بغیر پاک کیے نماز پڑھی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی یعنی واجب الاعادہ. ایسی نماز کو دہرانا یہ واجب ہے. اور اگر 1 درہم سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی اور یعنی اس نماز کو دہرا لینا یہ بہتر ہے. دہرانا پڑے گا. اور اگر دہرائی نہیں تو نماز بہرحال ہو جائے گی. ہو جائے گی. اچھا، اب جو ہے وہ نجاست غلیظہ کا حکم یہ میں نے بیان کیا. تو نجاست غلیظہ میں 2 طرح کی نجاست ہوتی ہے. ٹھیک. ایک تو نجاست مرئیہ یعنی جو جیسے لیزدار ہوتی ہے، ٹھیک جس کا جسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک جو ہے غیر مرئیہ یعنی جو دیکھی نہ جا سکے، جس کا کوئی جسم نہ ہو. ٹھیک ہے. تو نجاست یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ نجاست ایک نجاست جو ہے جو جس کا جسم ہے، جس کا کوئی وزن ہے. ٹھیک ہے نا، جسم سے مراد اس کا کوئی وزن ہے تو اس کا جو درہم ہے وہ وزن سے ہوگا. ٹھیک. اور جو نجاست یعنی غیر مرئیہ ہے جس کا جسم نہیں ہے، اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، اس کا جو درہم کی مقدار ہے وہ یعنی ایک پیمائش کی مقدار ہے. تو اب جو ہے وہ اس کے اعتبار سے علماء نے فرمایا کہ جو غیر مرئیہ ہے یعنی جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس کے لیے علماء نے حکم بیان فرمایا کہ وزن جس کا ہوتا ہے ٹھیک یعنی 4.374 ماشا 4.374 گرام 4 گرام 374 ماشا جو ہے یہ اگر اس کی وزن ہے، یہ سمجھ لیجئے 4.5 گرام سمجھ لیجئے. ٹھیک 4.5 گرام جو ہے وہ اگر یہ ہے اس کا وزن تو یہ 1 درہم میں آ جائے گا.
4.5 گرام سے کم، 4 گرام اور 374 ماشا جو ہے یہ اگر ہے اس کی مقدار، تو یہ مطلب 1 درہم کی مقدار ہے. تو اگر اتنا مقدار ہے نجاست لگی ہوئی تو پھر نماز واجب الاعادہ ہوگی، اور اگر اس سے زیادہ ہے تو نماز ہوگی ہی نہیں، اور اگر اس سے کم ہے تو نماز جو ہے یہ یعنی خلاف سنت کے لیجیے کہ ایسی نماز کا دہرانا بہتر ہے. اور جو پتلی یعنی مائع کی لکوڈ صورت میں ہے اس کی مقدار جو ہے وہ جیسے انسان کا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے، ہتھیلی کو مکمل طور پہ پھیلائے، تو جب ہتھیلی کو پھیلائیں گے تو بیچ میں ہتھیلی میں یہ ایک گڑھا سا ٹھیک ایک جو ہے مطلب ہلکا سا بنتا ہے، جس جی میں جی ایک پیالہ نما کہہ لیجیے آپ ٹھیک ہے، ہلکا سا، اس کے اوپر پانی ڈالیں گے. ٹھیک تو جب تک پانی اس میں جتنا پانی آیا ٹھیک یہ 1 درہم ہے. اگر یعنی اتنا پانی ڈالیں کہ اب جو ہے یہ رکے گا نہیں، اب بہہ جائے گا، جو بہ گیا، تو جتنا یہ ہتھیلی کے ہلکے میں پانی آیا ٹھیک یہ جو ہے درہم کی مقدار ہے. اگر ٹھیک اتنی نجاست ہے مائع کپڑوں پر یا جسم پر تو یہ درہم کی مقدار ہوئی. تو ایسی نماز کا دہرانا یعنی واجب الاعادہ ہے، اس کا صاف کرنا واجب ہے. اور اس سے زیادہ ہے تو اس کا دہرانا یعنی اس کا صاف کرنا فرض ہے. اگر اس نجاست کے ساتھ ٹھیک نماز پڑھیں گے تو نماز ہوگی نہیں، درہم سے زیادہ ہے، اور درہم کے برابر ہے تو نماز واجب الاعادہ ہے. ایسی نجاست کا چھڑا کے نماز پڑھنا یہ واجب ہے، اور اس سے کم ہے تو وہی حکم کے خلاف سنت ہوگی، نماز بہرحال ہو جائے گی، ٹھیک اس کا دوہرا لینا بہتر ہے. اچھا، نجاست جو خفیفہ ہے اس کے اعتبار سے جو ہے وہ جسم یا کپڑوں پر اگر لگی ہے تو 1/4 1/4 یعنی مثال کے طور پہ یہ ہماری ہتھیلی جو ہے یہ ایک عضو ہے، ایک حصہ ہے، تو ہتھیلی کی چوتھائی مقدار پہ اگر لگی ہے تو نماز جو ہے وہ یعنی واجب الاعادہ ہوگی. اگر ہتھیلی سے 1/4 سے کم ہے تو نماز جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہو جائے گی. اور ٹھیک اگر ایک ہتھیلی یعنی 1/4 ہے تو پھر ایسی نماز جو ہے وہ یعنی اس کا چھڑانا یوں سمجھ لیجئے کہ ٹھیک 1/4 سے زیادہ ہے تو نماز نہیں ہوگی، 1/4 ہے تو واجب الاعادہ، اور 1/4 سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو ناظرین محترم، آپ نے جانا کہ نجاست یعنی غلیظہ اور خفیفہ، تو اس کو تو آپ نے سمجھ ہی لیا ہوگا. تھوڑا سا میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید آپ کو یعنی سمجھنے میں تھوڑی مشکل ضرور پیش آئی ہوگی، لیکن یہ مفتیان کرام کا حسن ہے کہ جس طریقے سے مشکل سوال کو وہ بہت یعنی آسانی کے ساتھ عوام الناس میں مطلب اس کو شیئر کر دیتے ہیں. تو ناظرین محترم، دین میں مطلب یہ جس طرح ہم اسکول کے اندر ٹینسز اور جمع اور تقسیم ضرب جب تک یہ ہمیں نہیں آتے تھے تو یہ ہمیں بڑے مشکل لگتے تھے کہ جمع کس طرح ہوگا، تو ضرب کو کس طرح کیا جائے گا، اور تقسیم کس طرح کیا جائے گا. تو یہ تمام چیزیں سمجھنے کے لیے توجہ کی ضرورت ہے، اور توجہ کے ساتھ ساتھ یعنی لگن، شوق، ذوق کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. جب یہ تمام چیزیں ہمارے اندر موجود ہوں گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سوال اور جواب کو سمجھنا یعنی کوئی مشکل نہیں ہے. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر شخص کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہتا ہے. سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں، کوئی انگلش سکھا رہا ہے تو کوئی عربی سکھا رہا ہے، تو کوئی ہے نا ویڈیو بنانا سکھا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی کائن ماسٹر سکھا رہا ہے. اب میں اپنی بتاؤں، دیکھیں جب تک مجھے ایڈیٹنگ کا جب مجھے شوق ہوا تو کائن ماسٹر بڑا مشکل لگتا تھا، بہت مشکل سر سے گزر جاتا تھا. لیکن جب شوق ہوا تو اس کو سمجھا اور بار بار دیکھا، اور دیکھ کے الحمدللہ وہ اس پہ فوقیت حاصل ہو گئی. تو میرا جو مطلب ہے کہ کسی بھی چیز کو، مشکل چیز کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے اس کا جاننا، ذوق و شوق وہ بہت ضروری ہے. تو آئیے ہم اپنے ایک میں جی نجاست خفیفہ کا حکم جو ہے وہ جی میں
بیان کروں گا. ہاں ہاں بالکل. نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ کپڑے کے جس حصے یا بدن کے جس عضو میں لگی ہے ٹھیک اگر اس کی چوتھائی سے کم ہے ٹھیک تو معاف ہے. مثلا آستین میں نجاست خفیفہ لگی ہوئی ہے ٹھیک تو اگر آستین کی چوتھائی سے کم ہے یا دامن میں لگی ہے اور دامن کی چوتھائی سے کم ہے ٹھیک تو معاف ہے، یعنی پھر نماز ٹھیک. ہو جائے گی. اور اگر چوتھائی کی مقدار ہے تو پھر نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی. تو ناظرین محترم، یہ ایک تھوڑا سا جو مسئلہ تھا جنہیں حضرت سمجھ رہے تھے کہ آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے، تو یہ ایک چھوٹی سی اور بات تھی، تو وہ آپ کی سماعتوں کی نظر حضرت نے فرمائی. تو آئیے ہم اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کپڑے پاک کرنے کا حضرت طریقہ بتا دیجئے کہ کپڑے اگر ناپاک ہو جائیں تو ان کو کس طرح پاک کیا جائے. نجاست اگر یعنی جلدار ہے، جیسے جرم والی ہے، ٹھیک یعنی اس کا ایک کوئی لیپ وغیرہ ہے ٹھیک جسے ہم نجاست مرئیہ کہتے ہیں، جیسے پاخانہ، گوبر وغیرہ، ٹھیک تو دھونے میں گنتی کی کوئی شرط نہیں ہے. یعنی اس کو 3 مرتبہ 5 مرتبہ دھونا ٹھیک شرط نہیں ہے، بلکہ اس کا نجاست کا اثر زائل ہو جائے، ٹھیک ہے اس کا اثر ختم ہو جائے، جسم پر یا کپڑوں پہ لگی ہے تو اس کا اثر ختم ہو گیا تو کپڑا یا جسم پاک ہو گیا. پاک ہو گیا. ٹھیک ہے اب اگر جو ہے وہ یہ بہتر ہے کہ جیسے 2 دفعہ میں پاک ہو گیا تو پھر 3 دفعہ یعنی تاک مرتبہ میں دھو لے، ٹھیک ورنہ یہ ہے کہ اس میں تعداد کی کوئی وہ نہیں ہے. اسی طریقے سے نجاست اگر رقیق ہے، پتلی ہے، تو 3 مرتبہ دھونے اور بقوت یعنی اپنی طاقت بھر نچوڑنے سے کپڑا جو ہے وہ پاک ہوگا. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ جو ہے مطلب جس بندے نے استعمال کرنا ہے ٹھیک یعنی کپڑا وغیرہ پہننا ہے اس کی طاقت کا اعتبار ہوگا. اور یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے اگر مطلب مثال کے طور پہ کپڑا پہ نجاست جو ہے وہ مائع پتلی لگی ہے غیر مرئیہ، اس کو پکڑ کے 1 مرتبہ دھویا، ٹھیک اس کے بعد اپنی مکمل طاقت بھر نچوڑ لیا ٹھیک ہے کہ اب اس سے اب نچوڑے گا تو پانی کا کوئی قطرہ نہیں گرے گا، ٹھیک تو اب جو ہے یہ کپڑا پاک ہو گیا. اور ہاتھ بھی مطلب یہ کہ 1 مرتبہ دھویا تو اب ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ پھر اس کو پانی میں دھوئے اور پھر دوبارہ نچوڑے. ٹھیک ہاتھ دھو لینا بہتر ہے، لیکن اگر ہاتھ نہیں بھی دھوئے تو بھی صحیح ہے. دوسری مرتبہ پھر جو ہے وہ اس کو کپڑے کو پانی سے دھوئے اور پھر اپنی طاقت بھر نچوڑے. اب بھی جو ہے وہ اتنا نچوڑ لیا کہ اب مزید نچوڑے گا تو پانی نہیں گرے گا، پانی مطلب قطرات نہیں ٹپکیں گے. تو یہ 2 مرتبہ ہو گیا، پھر تیسرے مرتبہ اسی طریقے سے دھو کے نچوڑ لے. تو پہلی اور دوسری مرتبہ میں اگر اچھی اپنی طاقت بھر نچوڑ لیا تو ہاتھ اور کپڑا جو ہے مطلب اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اور اگر جو ہے وہ پانی مطلب طاقت بھر نہیں نچوڑا اور پھر اگر دوبارہ نچوڑا جائے تو اس سے پانی گرے گا تو یہ پانی بھی ناپاک ہے اور کپڑا بھی ناپاک ٹھیک ہے. اور 3 مرتبہ اپنی طاقت بھر نچوڑ لیا تو اب نہ ہاتھ دھونے کی ضرورت ہے، نہ دوبارہ کپڑا بھی پاک ہو گیا اور ہاتھ بھی پاک ہو گئے. ٹھیک ہے ایک تو طریقہ یہ ہے. دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ جاری پانی میں یعنی کپڑوں کو اگر یہ تو ٹوٹی وغیرہ سے لوٹے سے پانی سے دھو رہے ہیں تو یہ ٹھیک اس ہے کا حکم میں نے بیان کیا. اور اگر جاری پانی ہے جیسے نہر ہے ٹھیک ہے اور بہتا ہوا پانی ہے. بہتا پانی ہے اس میں جو ہے وہ دھو لے تو بس نجاست جو ہے وہ اس کا اثر ختم ہو گیا، تو ہو جائے گا. یعنی ایک اندازے سے کہ اب ٹھیک نجاست ہے بہہ گئی ہے تو وہ کپڑا پاک ہے. بہت بہتر. اور جاری پانی کے اعتبار سے علماء نے آسانی کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ مثال کے طور پر کسی بالٹی ٹب وغیرہ میں کپڑے کو ڈال لے اندر اس میں، اور ٹھیک ہے اس کو جو ہے وہ ٹوٹی وغیرہ سے پانی کے لوٹے سے پانی اس پہ بہائے. کنگال لیا جائے. ٹھیک ہے تو اب اس کو ہاتھ سے پکڑ لے کہ پانی جو ہے بالٹی بھر جائے، اتنا ٹھیک پانی ڈالے اس میں ٹوٹی سے دھار کی صورت میں ٹھیک کہ ہے لوٹے سے مسلسل پانی گرتا رہے، اور اتنا پانی جو ہے وہ گرے کہ کپڑے جو ہے بالٹی بھر جائے، ٹب یا بالٹی جو بھی وہ بھر جائے، اور اب اس سے بہنا پانی شروع کر دے. تو کپڑے کا کوئی بھی حصہ یعنی اوپر اٹھا ہوا نہ ہو،
اور بہتے پانی سے باہر نکلا ہوا نہ ہو، مکمل کپڑا پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہو. تو اب جو ہے یہ پانی جب 2-3 گز بہہ جاتا ہے اندازے سے یا ظاہری طور پہ دیکھ لے، تو اب یہ کپڑا بھی پاک ہو گیا، پانی بھی پاک ہے اور ہاتھ بھی پاک ہے. تو آسان طریقہ علماء نے جاری پانی کے اعتبار سے پاک کرنے کا یہ بیان فرمایا ہے. تو ہم اپنے گھر میں خواتین کو اگر یہ طریقہ بیان کر دیں، ان کو سمجھا دیں، تو انشاءاللہ گھر کی خواتین کپڑے وغیرہ دھوئیں گی تو وہ یعنی سب کے لیے وہ پاک، اس میں نچوڑنے کا وہ معاملہ نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے. تو ناظرین محترم، آئیے ہم اپنے چوتھے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ حضرت جس مقام پر قبلے کی سمت معلوم نہ ہو وہاں کس طرح منہ کر کے نماز پڑھیں گے؟ کیا ایسی جگہ دوسروں کو دیکھا دیکھی اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اگر جو ہے وہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ کوئی قبلے کی سمت بتانے والا نہیں ہے، نہ کوئی مسجد وغیرہ ہے کہ جس کو دیکھ کے، محراب وغیرہ کو دیکھ کے قبلے کی سمت کا اندازہ لگایا جا سکے، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہاں شریعت کا حکم یہ ہے تحری کرے، یعنی غور و فکر کرے، سوچ بچار کرے کہ قبلہ کس سمت میں ہوگا. ٹھیک ہے. اپنے طور پر یعنی غور و فکر کرے، سوچ بچار کرے اس اعتبار سے، اور کسی ایک طرف اگر اس کا یعنی خیال ہوتا ہے کہ بھئی قبلہ اس سمت میں ہے، ٹھیک، تو اس سب میں کھڑے ہو کے جو ہے یہ نماز پڑھے گا. اب اگر اس نے یعنی کئی لوگ ہیں، جیسے کوئی قافلہ ہے، کوئی ٹرین وغیرہ جا رہی ہے، کوئی جہاز ہے، کوئی بس ہے، قافلے کی صورت میں کئی لوگ ہیں، کثیر لوگ ہیں، یا کوئی عام راستہ ہے، لوگ آ جا رہے ہیں اور سمت قبلہ کا کسی کو نہیں پتا. ٹھیک ہے. تو اب یہ نہیں ہے کہ کسی ایک کو ہم نے دیکھ لیا، ایک شخص نے سوچ بچار کی، غور و فکر کیا اور اس نے کسی ایک سمت میں رخ کر کے نماز شروع کر دی، تو یہ اس کے لیے مطلب سمت قبلہ کی طرف رخ کرنے کا، استقبال قبلہ کی شرط جو ہے اس کے لیے تو پوری ہو گئی. ٹھیک ہے. شریعت نے اس کے لیے یہ جائز رکھا. ٹھیک ٹھیک. لیکن اب یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے کہ دوسرا بھی اسی کو دیکھ کے، جس سمت میں اس نے رخ کر کے نماز شروع کر دی ہے تو دوسرا بھی اس کو دیکھا دیکھی اسی سمت میں رخ کر کے نماز شروع کر دے، ایسا نہیں ہے. بلکہ ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ سوچ بچار کرے، غور و فکر کرے، اور جس کا جہاں دھیان یا زیادہ جو ہے گمان ہوتا ہے کہ اس طرف سمت قبلہ ہوگی، ٹھیک، تو وہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا. ٹھیک. اگر دوسرے اس کے دیکھے دیکھی صرف اسی کو دیکھ کے بغیر غور و فکر، بغیر سوچ بچار کے نماز شروع کر دیتے ہیں تو ان کی نماز جائز نہیں ہے. جس نے غور و فکر کیا ہے اس کی نماز درست ہے، ٹھیک، لیکن باقی لوگوں کی اس کے دیکھا دیکھی نماز اس طرف رخ کر کے پڑھنا یہ جائز نہیں. ٹھیک. تو ناظرین محترم، آپ نے جواب سماعت فرمایا کہ اگر ہم مسافر ہیں اور ہمیں نہیں معلوم کہ قبلہ کس سمت ہے، تو ایک شخص اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے، اگر اس کو بھی کنفرم نہیں ہے تو ہم اس کی دیکھا دیکھی یعنی قبلے کی سمت کا تعین نہیں کر سکتے، بلکہ ہم اس پہ غور و فکر کریں گے، سوچیں گے. اگر ہمارا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ قبلہ ادھر ہے تو حضرت نے فرمایا تو وہ اسی سمت کو اختیار کر کے اپنی نماز ادا کرے. تو ناظرین محترم، آئیے ہم اپنے 5ویں اور آخری سوال کی طرف چلتے ہیں. سوال یہ ہے کہ وہ کون سے اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے؟ نماز کے اوقات جو ہیں یعنی 3 اوقات مکروہ ہیں. ٹھیک. ایک تو سورج نکلتے وقت، ٹھیک، یعنی سورج کی پہلی کرن ٹھیک ہے، ظاہر ہو گئی تو اب جو ہے وہ کوئی بھی نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے. سجدہ کرنا، نماز پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ حرام ہے، مطلب جائز نہیں. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ دوسرا وقت ہے ظہر کبریٰ کا، کہ جب سورج جو ہے وہ نکلا، یعنی سورج نکلتے وقت جو ہے سورج کی پہلی کرن چمکنے سے لے کے اور مکمل سورج نکلنے تک، ٹھیک ہے، جو 20 منٹ کا وقفہ ہے، جی جی، اس ٹائم پیریڈ میں جو ہے وہ نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، مطلب ناجائز. ناجائز. اور دوسرا وقت ہے جب سورج بالکل
اپنی جو ہے وہ غروب بلندی پہ پہنچ اچھا گیا. بلندی ذو کبریٰ جسے کہا ذہاب کبریٰ جس کو کہتے ہیں کہ یعنی سورج جو ہے وہ چڑھتا 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 سورج، ٹھیک ہے، اپنی مکمل جو ہے وہ جسے زوال کے وقت بھی کہا جاتا ہے. زوال کا وقت لوگ کہہ دیتے ہیں، عوام الناس میں جی، جی. زوال کا وقت مشہور ہے، حالانکہ زوال تو اترنے کو کہتے ہیں. اچھا اچھا، تو جب سورج جو ہے وہ اپنی بلندی پر پہنچا ٹھیک کہ اب اس نے مزید نہیں چڑھنا، ٹھیک ہے، جتنا چڑھنا تھا، چڑھ گیا. جتنا بلند ہونا تھا بلند ہو گیا. تو جب وہ اپنی بلندی کے اختتام پر پہنچے، اینڈنگ پوائنٹ پر پہنچے، تو یہ وقت جو ہے ذہاب کبریٰ کا کہلاتا ہے. اس وقت جو ہے وہ ہر چیز کا سایہ ایک مخصوص مقدار میں ہوتا ہے، جس کو سایہ اصلی کہتے ہیں. ٹھیک، یعنی وہ جو چیز ہوتی ہے وہ اس کے ایک 1.5 فٹ کا، جی جی صحیح، یعنی آدھے فٹ کا جو جیسی چیز ہوتی ہے وہ اس کے پیروں میں سایہ ہوتا ہے. مطلب کوئی بندہ کھڑا ہے، ٹھیک کوئی چیز رکھی ہے، تو وہ اس کے تلے کے ساتھ ہی تھوڑا سا سایہ ہوتا ہے. ٹھیک، یہ سایہ اصلی کہلاتا ہے. تو جب اس بلندی پہ سورج پہنچ گیا کہ اب مزید آگے نہیں چڑھے گا، اب ٹھیک. اترنے کا وقت ہے، ٹھیک ہے، تو جب تک وہ اپنی بلندی پر کچھ دیر ٹھہرتا ہے، ٹھیک، تو اس کو ذہاب کبریٰ کا وقت کہتے ہیں. 40 منٹ، پونا گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، جو بھی ٹائم ہے اس کا. تو اپنے اس ٹائم کے مطابق وہ رکا رہے گا، یعنی اپنی بلندی پر ٹھیک. قائم رہے گا. اس کے بعد جب اترنا شروع ہوگا، سورج ڈھلے گا، تو اس کو عام طور پہ زوال تو حقیقت میں یہ ہے کہ اب سورج اترنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ عوام اس کو جی جی زوال کا وقت زوال، یعنی سورج کے ذہاب کبریٰ کو زوال کہتے جی ہیں. یہی مشہور ہے. تو ایک وقت وہ ہے کہ جب سورج اپنی بلندی پہ جس وقت تک ٹھہرا رہے، ٹھیک. جب زوال ہوگا یعنی ڈھلے گا تو اب ظہر کا وقت شروع ہو گیا، اب نماز کا ٹائم ہو گیا. جب تک وہ اپنی بلندی پر موجود ہے تو اس وقت جو ہے ذہاب کبریٰ کا وقت کہلاتا ہے. اس وقت نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. ٹھیک. اور تیسرا وقت ہے غروب آفتاب کا، یعنی جب جو ہے وہ نماز عصر کے بعد جب وہ سورج کی دھوپ جو ہے، یعنی سورج پیلا پڑ جائے جیسے، ٹھیک اب نظریں اس پہ ٹھہرنے لگیں، ٹھیک ٹھیک یعنی اتنا جو ہے وہ اپنی غروب کے وقت، غروب کے قریب پہنچا، جی تو جب وہ اس میں یعنی پیلاہٹ آ جائے، ٹھیک ہے سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے کا وقت لے لیجیے آپ، ٹھیک ہے کہ 20 منٹ کا جو آخری ٹائم ہے غروب ہونے کا، اس ٹائم میں نماز پڑھنا جو ہے یہ مکروہ تحریمی ہے. ہاں اگر کسی نے عصر کی نماز آج کی، ٹھیک ہے جس دن کا یہ سورج غروب ہونے والا ہے، جی اس جی دن کی اگر عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی تو وہ اس ٹائم میں صرف عصر کی نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن اتنی لیٹ کرنا بلا وجہ اس کو منافق کی نماز کہا گیا، یعنی اس کو جو ہے اللہ وہ گناہ گار ہے. اور اگر کسی شرعی عذر سے اگر اس کی مطلب لیٹ ہو گئی ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ عصر کی نماز پڑھ سکتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی نماز پڑھنا جو ہے یہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ناظرین محترم، آپ نے سماعت فرمایا کہ کن اوقات میں نماز نہیں پڑھ سکتے. طلوع آفتاب یعنی جب سورج نکل رہا ہو، اور ذیب کبریٰ جب بلندی کے اوپر سورج ہو. تیسرا یعنی مغرب سے 20 منٹ پہلے جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے. تو حضرت نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کی سماعتوں کی نظر آپ کے جو سوالات تھے اس کے جوابات آپ کے آپ سامنے پیش کیے. تو ناظرین محترم، ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. تو آپ اپنے میزبان شاہد قادری آ رہی اور جناب محترم مفتی افضل شاذلی کو اگلے ایپیسوڈ کے لیے تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ اپنا بہت خیال رکھیے گا. زندگی باخیر رہی تو اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.